السلام علیکم۔ مولانا فرما رہے ہیں بیان کے اندر کہ جو کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ آئیے بیان سنتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ کتنے لوگ ہسپتال میں پڑے ہیں۔ او میرے بابو، تم رمضان کا انتظار کرتے ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اس وقت زکوٰۃ تقسیم کریں گے۔ کتنے لوگ ہسپتال کے اندر پڑے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے پیسے ٹیسٹ کے ہیں تو آگے ہاتھ کر تیرا خون نکالے، ورنہ کسی کو بلا، جاؤ رات کی تنہائی میں چلے جاؤ، اکیلے چلے جاؤ ایسے مریض کے پاس جس کے سرہانے دعائی نہ رکھی ہو، اسے جا کے پوچھو کیا بات ہے، موٹے موٹے آنسوؤں سے رو کے دکھائے گا۔ ایسا وقت آ گیا کہ اب بہن بھائیوں نے فون سننے سے انکار کر دیا، اب مجھے اللہ کا سہارا۔ اور زکوٰۃ دینے والے ایسے مریض کی پرچی لے لے، چپکے سے لا کے دوائی رکھ دے، رب ذوالجلال کی قسم ہے تو نے اسے موت کے وقت دوا دے دی، اللہ تجھے موت کے وقت زمزم کی برکت سے کلمہ نصیب فرمائے گا۔ جاؤ کبھی ہسپتالوں میں چلے جایا کرو، ایسے مریض سے پوچھو کتنے دن سے یہاں پڑا ہے، کہے گا اسپتال کا بل چڑھ رہا ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، اپنی زکوٰۃ میں سے ایسے کا بل ادا کر دے۔ یقین جان موت ایسے آئے گی جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، جب دو انگلیوں سے آٹے سے بال نکلتا ہے آٹا نہیں ہلتا۔ یقین جان موت اتنے آرام سے آئے گی، تیرے جسم کو حرکت نہیں آئے گی۔ آواز دینے والا آواز دے کے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یقین جانو پچھلے دنوں میں ٹیکسلا کے اندر بیان کر رہا تھا، مولانا عبد الغفور صاحب نقشبندی، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خان محمد صاحب کے خلیفہ جو اس وقت بیعت کرا رہے ہیں، بستر پہ پڑے 30-35 کلو کا وزن ہے، چرپائی پہ ایسے جیسے نظر نہیں آ رہا، سفید رنگ کا گو تکیا، سفید رنگ کا لباس، سفید رنگ کی چادر ہے، سفید رنگ کی ٹوپی، رضائی کے اندر کانپ رہا ہے، پانی کا مٹکا پڑا، پلاسٹک کا لوٹا پڑا، پاس سرہانے مصلی پڑا۔ مفتی حسن صاحب مل کے گئے، 1:45 بجے میں ملنے کے لیے گیا، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے مولانا دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو وہ کہ موت کے وقت ایمان موجود ہو، کامیابی وہ ہے موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان پر آ جائے، کامیابی وہ کہ موت کے وقت خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ کامیابی ہے۔ جب تک ایسی کامیابی نہیں ملتی مولانا فکر کرو کوئی پتہ نہیں آنے والا کل کیسا ہوگا۔ اتنی بے حسی نہ دکھاؤ، کیا تم روزانہ نہیں دیکھتے جنازہ گھر سے اٹھ رہا ہے، معصوم معصوم کلیاں، معصوم معصوم بچیاں، گلے میں کسی کے دوپٹہ، کسی کے سر پہ دوپٹہ، کسی کے پاؤں میں ایک جوتا، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں، چرپائی پکڑ کے پیر پکڑ کے، چرپائی کے پائے پکڑ پکڑ کے دوڑ رہی ہیں، محلے والے دھکے دے کے اندر کر رہے ہیں۔ یہ معصوم معصوم کلیاں جنہوں نے بھی پوری طرح کھلنا نہ سیکھا، انہیں پتہ ہے میں دونوں ہاتھوں میں معاشرہ لے کے مسل دے گا، دروازے پہ کھڑے ہو کے چگاڑتی ہیں اور بار بار کہتی ہیں چاچو جی میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہاں لے کے جا رہے ہو میرے ابو کو بتاؤ تو صحیح۔ یقین جانو جب جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کے بعد ورثاء گھر آتے ہیں، ایک عورت کے ارد گرد 2-4 بچوں کو جمع دیکھتے ہیں، اور میرے بابو کوئی چاولوں میں بوٹی پہ لڑ رہا ہے، کوئی چائے میں میٹھے پہ لڑ رہا ہے، کوئی کہتا ہے پکانے والے روٹی پکا لیتے چاول کیوں پکائے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہم شوگر کے مریض ہیں، تجھے شوگر کی پڑی، سہاگن کا سہاگ اجڑ گیا، یتیم ماں کا دوپٹہ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، کہہ رہے امی جی ابو کہاں چلے گئے، نہ چرپائی نظر آئی نہ چرپائی والا نظر آیا ہے۔
شام کو بیٹا جوان آیا، اللہ اکبر، کسی نے سر پہ ہاتھ نہ رکھا، اللہ اکبر، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کل کل خانی ہے، کیا کرو گے، کیا پکاؤ گے؟ مشورہ دینے والے سارے ہیں، کوئی کہتا 2 چاولوں کی دیگیں بڑی ہے، 8 کلو کا زردہ پکوا لے، کوئی کہتا 2 قورمے کی دیگیں، نان بنوا لو، میٹھے کی ضرورت نہیں۔ سارے ظالم بن گئے، ساروں نے بڑے بڑے چھرے ہاتھ میں پکڑ لیے، مشورہ دینے والے سارے نظر آ رہے ہیں، کان میں کوئی یہ نہیں پوچھتا باپ کا کفن نقد لے کے آیا کہ ادھار لے کے آیا ہے۔ وہ گبرو جوان ماں کے پاس آ کر بیٹھ کر رونے لگ گیا، اماں کبھی اسے چپ کرا رہی ہے، کبھی اسے چپ کرا رہی ہے، کبھی اسے چپ کرا رہی ہے۔ جوان سے پوچھا تو تو مجھے سہارا دے، تو بھی رونے لگ گیا۔ وہ رو کے کہتا اماں جی یہ بریانی کھا کے سارے چودھری بن کے باہر بیٹھے ہیں، ان میں میرا چاچا جان بھی ہے، ان میں میرا تایا جان بھی ہے، ان میں میرا پھپھا مامو جان خالو خالہ جان بھی ہے، سارے رشتہ دار بیٹھے ہیں۔ وہ کہہ رہے جو قبرستان میں تیرے سے اعلان کروایا تھا کل کل خانی ہے، ساری برادری دروازے پر آ جائے گی، بتا کل کیا التزام کرنا ہے۔ سن کے ماں نے رونا شروع کر دیا، جوان اولاد کے کندھے پر سر رکھ کے رونا شروع کر دیا، اور روتے ہوئے کہنے لگی تجھے پتہ نہیں جس کا جنازہ اٹھا کے لے کے گئے ہو اس کی بیماری پہ لاکھوں خرچ ہوا، ابھی بھی 50,000 روپے کے مقروض ہے، بجائے قرضہ اتارنے کی سوچنی چاہیے تھی، ایک اور 50,000 روپے کا انجیکشن تیار کر دیا۔ رو کے کہتی ہے بیٹی تجھے پتہ ہے میرے پاس کچھ نہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابو جی چلے گئے، اب تو ادھار بھی رشتہ دار کوئی نہیں دے گا، امی بتاؤ کیا کریں، برادری میں ناک نہ کٹ جائے۔ یہ سفید کپڑے پہننے والے، گو تکیاں پیچھے رکھنے والے، 4 حقوں کی چلمیں جلی ہوئی ہیں پاس رکھنے والے، پاکستان کے اخبار پڑھنے والے، کہکے لگانے والے، حکومتوں کی باتیں کرنے والے خاک ثواب پہنچائیں گے۔ یہ اندر بیٹھ کے کہہ رہے امی کیا کروں، کرنا تو پڑے گا۔ امی جی نے چپکے سے کہہ دیا سامنے الماری میں چلا جا، چھوٹی سی چابی پڑی ہے، بکسے میں تو تالا لگا ہوا ہے، اس تالے کو چابی لگا کے بکسا کھول لے، ایک دوپٹے کے اندر 2 بالیاں، ایک سونے کی انگوٹھی پڑی ہے۔ اماں جی یہ کس کی ہے؟ کہ جب تیرا باپ صحت مند تھا تیری بہن کے لیے اس نے بنائے تھے، اب باپ ہی نہ رہا ہم نے کیا کرنا ہے، برادری ہمیں لان تان کرے گی، جا جا کے انہیں بیچ، باپ کی کل خانی کر۔ اور ظالموں جب بیٹیوں کے زیور بکے اور باپ کی کل خانیاں ہونے لگے، تمہیں کیا پتا جب بیٹے اپنی آبرو برقرار رکھنے کے لیے قرضے لے کے کل خانیاں کرے، تجھے 50,000 روپے کا ٹیکہ اور لگائے، سمجھو دنیا سے رحم اٹھ گیا۔ کاش یہ ساری برادری، کاش یہ سیٹلائٹ ٹون والے، کاش یہ اہل علاقہ والے سارے شام کو اکٹھے ہو جاتے۔ میں 500 روپے کی بات نہیں کرتا، 100 روپیہ اکٹھا کرتے، 500 آدمی 50,000 روپے اکٹھا کرتے، 10 راشن کی تھیلیاں بناتے، بیوہ کے گھر لے جاتے اور کہتے تیرا گھر والا تو چلا گیا، بھائی تیرے موجود ہے، یہ 10 راشن کی تھیلیاں ہر مہینے ایک استعمال کر، جب 10 ختم ہو جائے گی اللہ اور التزام کر دے گا۔ یقین جانو کل خانی پر زرد پلاؤ کھانے والے ایک مرتبہ دعا کر کے جاتے، یہ 10 راشن کی تھیلیاں استعمال کرنے والے ہر مہینے ہر دل میں 3 مرتبہ کھاتے، یتیموں کے پیٹ میں روٹی جاتی، اتڑیاں تھرتی، عرش عظیم پر خود دعا پیٹ سے نکل کر پہنچ جاتی۔ کیوں عقلیں مردار ہو گئی؟ کیوں تم نے عقل سے کام لینا چھوڑ دیا؟ خدا کے واسطے اب دیکھو، ایک بیٹی اوپر بیٹھی رو رہی ہے، ایک بہن بیٹھی رو رہی ہے، کہاں چلا گیا بھائی، کہاں چلا گیا باپ؟ کوئی بھائی سر پر ہاتھ پھیرنے والا نہیں، اکلوتی بیٹی چھوڑ کے چلا گیا۔ یقین جانو تمہیں تو آج احمد قادری 2 مہینے بعد یاد آیا، پھر احمد قادری داستان بن جائے گا، پھر علامہ احمد قادری کاغذوں میں آئے گا، بہانہ مجلوں میں چھپے گا، بہانہ رسالوں میں چھپے گا، اس کے بعد رسالے والے بھی چھاپنا چھوڑ دیں گے۔ آج اشتہار کے اندر بیان احمد
قادری لکھا ہوا ہے، کل اشتہار تو ہوں گے، یہ نام کوئی نہ ہوگا۔ تمہیں تو آج چھوڑ کے گیا، یتیم کو تو ہر روز ہر پل میں باپ یاد آئے گا، ہر روز باپ کو یاد کر کے روئے گی۔ خدا کے واسطے ایسا کام کر جاؤ جو بہن کے کام آ جائے، ایسا کام کر جاؤ جو یتیم بچی کے کام آ جائے۔ اللہ کی قسم میں ان کے گھریلو معاملات کو جانتا ہوں۔ یہ اس بہن جو اوپر بیٹھی، مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھی ہے، اس نے اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جھولیاں پھیلا کے اللہ سے ایسی بہن مانگو جو موت تک بھائیوں کا ساتھ نبھائے۔ میں کل کے آگے گفتگو کر رہا ہوں، یقین جانو مجھے خود رونا آ رہا ہے۔ بہن کی شادی کر دی، جہیز دے دیا، کہا جی اب تیرا ہمارا کھاتا بند، باپ نے جو دے دیا سو دے دیا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں۔ کتنی بہنوں کو دیکھا کہ عید کے کپڑے نہیں پہنتی، اللہ اکبر، پوچھا کیوں نہیں پہنے، کہتے بھائیوں نے بھیجا کوئی نہیں۔ کتنی بہنیں دروازے پر آ کے چڑھی، بھائیوں نے دیکھ کے ماتھے پہ بل چڑھا لیے، گھر کے اندر داخل ہوئے، بیوی نے یوں دیکھا اور شوہر کو اندر بلایا، کہنے لگے پھر یہ چڑیل آ گئی۔ جب بھائیوں کے گھر میں بہنیں چڑیل بن جائے، سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ شادی شدہ لوگوں نسخہ بتلاؤ، اگر ایسا مسئلہ جو دنیا کی سفارشوں اور درخواستوں اور حکومتوں سے حل نہ ہوتا ہو، آؤ تمہیں ایک نیا طریقہ بتلاؤں، نہ ہو تو مجھے پکڑ لینا، میرا فون نمبر لے کے جانا کہ تیری بات پر عمل کیا، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ جاؤ ماں باپ کے میلے کپڑوں کو خود دھونا شروع کر دو۔ ہاں دیکھ مزے مزے ہی مزے، تجھے اے سی روم کے کمرے میں وہ راحت نہیں ملے گی، ماں باپ کے کپڑے دھوتے میں جو تجھے سکون ملے گا۔ آواز آئے گی، فرشتے کہیں گے اللہ یہ ماں باپ کے کپڑوں سے میل اتار رہا ہے، اللہ اس کے دل سے گناہوں کا میل تو اتار دے۔ ہاں کبھی اماں دوپٹہ لے کے بیٹھی ہو، اس کے دوپٹے کے نیچے سینے کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ جا، اماں آج وہ دعا دے جو تو دل سے دعائیں دیا کرتی ہے۔ جب ماں کی دعائیں نکلے، اماں کا ایک آنسو اولاد کے حق میں نکل گیا، اللہ کی قسم اس جوان پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ وگرنہ بابو چلے گئے، جاؤ جا کے گجرانوالہ کے سارے قبرستان میں دیکھ لو، ایک بھی قبرستان میں کوئی ایک بھی مجھے قبر کی جگہ دکھاؤ تو صحیح خالی پڑی ہے۔ جاؤ کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو، جاؤ کبھی چلے جایا کرو، کسی ایسی قبر پر کھڑے ہو کے قل اللہ پڑھ دیا کرو جس قبر کی مٹی بھی پوری نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں، سمجھ جاؤ اس کا وارث کوئی نہیں ہے تو اس کا وارث اسے بھول گیا ہے۔ اپنوں کی قبروں پر ہزار ہزار روپے کی پھولوں کی چادر چڑھانے والوں، مجھے نہیں پتا پھولوں کی پتیوں سے ثواب ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے، 4 پتیاں لے کر ایسی قبر پر بھی چھڑک دو کہ جس قبر میں جب سے گیا ہے کسی نے آ کے پھول تو کیا پانی بھی نہیں چھڑکے۔ گجرانوالہ میں رہتے ہوئے تم دیکھتے ہو روزانہ کتنے جنازے جاتے ہیں، کئی جنازوں کے پیچھے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور کئی جنازے کے پیچھے کندھا دینے والے نہیں ہوتے۔ اپنی دکان کی سیٹ سے اتر کر اس جنازے کے پیچھے چلا جا، کسی سے پوچھ آدمی کم کیوں ہے، وہ تجھے بتائے گا میت کی طرف سے کہ اس کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے۔ چلو جائے گا، جاؤ خاموشہ شہر خاموشہ میں کبھی جا کے بیٹھا کرو، دیکھا کرو کہ کئیوں پہ قطبے لگے ہیں اور کئیوں کی قبریں گڑے بنے ہوئے ہیں۔ اور ٹھیک ہے قبر پہ ہاتھ اٹھانا یا نہ اٹھانا ثواب ہے یا گناہ ہے، قبر پر مٹی ڈالنا تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ اپنوں کی قبر سنگ مرمر سے بنانے والوں، کسی پرائے کی قبر میں گڑے پڑے ہو تو ایک بورا مٹی کا ڈلوا دو، کیا پتا یہ مٹی قیامت کے دن تیرے کیسے کام آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میزان عدل کے اندر اعمال تلے گے، انسان کے پلے کچھ نہ ہوگا، گناہوں والا پلڑا نیچے ہوگا، ایک پڑیا اڑتی ہوئی آئے گی اور نیکیوں والے پلڑے میں گرے گی، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا دوڑ جا جنت میں، یا اللہ جاؤں گا بعد میں، پہلے بتا اس پڑیا میں کیا ہے۔ آواز آئے گی، کسی کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا تھا، یاد ہے 3 مٹھیاں مٹی بھر کے اس کی قبر پہ ڈالی تھی،
فرمایا آج یہ وہی قبر کی مٹی ہے جو ہم نے تیرے لیے بچا کے رکھی ہے، جو مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈال لی تھی، آج ماں جایا کام نہ آیا، قبر کی مٹی تیرے کام آ گئی ہے۔ کچھ ایسے عمل کر لو، ایسے عمل کر لو۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہر گھر کے اندر، غریب کے گھر بھی کل گوشت پک، 2 دن ایسے، ایک اتوار اور ایک جمعہ، سبزی والے گھروں میں گوشت پکتا ہے۔ اوے 1 کلو کے بجائے 2.5 پاؤ لے جا، 1.5 پاؤ کی تھیلی بنا، محلے میں اس بیوہ کے گھر دے آ جس کے گھر سے چند دن پہلے جنازہ اٹھا ہے اور پتہ ہے کہ چائے کی دکان پر اس کا